رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک بڑا ڈر خوف لگتا ہے. خواتین جو ہے کمزور دل ہوتی ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو. روڈ بلاک بھی ہوتا ہے اور شام بھی ہو جاتی ہے، رات بھی ہو جاتی ہے. خواتین پر ہونے والے تشدد، اسی خاتون کی ڈیڈ باڈی آتی تھی جو زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا، آپ کو کبھی نہ کبھی بے چین کرتا ہو. کبھی بھی نہیں بھولے گا وہ نوجوان کا پاؤں اس کے جوتے کے ساتھ ہی اس نے کاٹا تھا. واحد پولیس سرجن خاتون ہیں قبر سے نکال کر کے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کہ ادھر سے گولی لگ جائے گی، ادھر سے کوئی دھمکی ملے گی یا ادھر سے کوئی اٹھا کے لے جائے گا. گولی کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، بہت دفعہ دھمکیاں بھی ملتی ہیں. لیکن ایک اور حربہ استعمال کیا جاتا ہے جو رشوت کا ہوتا ہے. آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، رقم آپ کو دی ہو یا دینے کی کوشش کی ہو، جس بندے کے پیسوں پہ وہ پلا بڑا ہے. آپ کو اکیلے جانا پڑتا ہے تو کیا مشکلات دیکھتی ہیں آپ؟ سارے جو مرڈر کیسز ہیں، السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں ہوں بشرا قمر. ہمیشہ ہم اپنی سٹوری میں آپ کو بلوچستان کی ایسی باہمت خواتین کے بارے میں بتاتے ہیں اور انہیں سامنے لے کر آتے ہیں کہ جن کی مثال شاید کبھی کبھی ہی ملتی ہے اور شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے. بلوچستان کی ایک ایسی بیٹی، ایک ایسی خاتون جو بڑی ہمت کر کے ایک ایسے پیشے کے ساتھ منسلک ہیں جس سے شاید باقی خواتین کا منسلک ہونا کافی مشکل ہے. کہا جاتا ہے کہ صنف نازک کمزور دل ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں پولیس سرجن عائشہ فیض کی تو میرے خیال میں وہ کمزور دل نہیں بلکہ بہت مضبوط دل ہیں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ فیض. ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا عائشہ، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ویسے تو عموماً کہا جاتا ہے کہ خواتین بڑی کمزور دل ہیں، خواتین جو ہے وہ کسی بھی مشکل کو نہیں دیکھ سکتی، کسی بھی مصیبت کو نہیں دیکھ سکتی، بڑی ڈرپوک قسم کی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کے تو مجھے ایسا نہیں لگتا. جی بالکل. کبھی کبھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین جو ہے کمزور دل ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فیس کرتی ہیں سب کچھ. ایسی خواتین ہیں جو کہ بلوچی زبان میں جنہیں شیرزال کہتے ہیں، ایسی اپنی خواتین کو بلوچ لوگ جی کہ جو اس طرح کے کام کرتی ہیں. تو شروع میں تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر عادت ہو گئی. ابھی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، بس چل رہا ہے کام. پولیس سرجن مطلب ایک بہت مشکل ایک ٹاسک ہے. میرے خیال میں چاہے دن ہو یا رات ہو، جی جی. آپ قبرستان بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو خوف ایک آتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم سول اسپتال گئے، ہم نے آپ کو دیکھا آپ مرچری میں موجود ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو. تو وہ ایک بڑا مشکل ٹاسک نہیں ہوتا، ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک سلسلہ. ہم عموماً رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک بڑا ڈر خوف لگتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پولیس سرجن کا یا میڈیکو لیگل آفیسر جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیس کے سارے برانچز ہیں، جیسے سی ٹی ڈی ہے، اسپیشل برانچ ہے، لیویز فورس ہے، اور جو عام پولیس ہے ہمارا، ان سب کے ساتھ مل کر کے ہم کام کرتے ہیں. اور جو گریو یارڈ کا آپ نے قبرستان کا ذکر کیا، اس میں ہمیں جانا پڑتا ہے کہ جیسے اگر کبھی کسی خاتون کو، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ خاتون کو مار کر کے پھر اس کو گمنامی میں ہی دفن کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ کوئی الزام لگاتے ہیں کہ یا تو بھاگ گئی یا گم گئی یا اس طرح کا. اور جو ہے اس کے گھر والوں کو، اسپیشلی جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، اور ان کو دفنا دیتے ہیں. پھر ان کے گھر والوں کو یہی کہتے ہیں کہ بھاگ گئی، کسی کے ساتھ گئی، کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں. پھر جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اویئرنیس بلوچستان میں اتنا نہیں ہے کہ ان کو اسی ٹائم پتہ چلے کہ ہماری لڑکی زندہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ بالکل کہاں گئی وہ اس بات کو سچ مانتے ہیں. اور کبھی کبھی 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، کبھی 2 سال کے بعد ان کے پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے یا بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ جو ہے نا مار دیا ہے اور کہیں پہ دفنا دیا ہے. تو پھر اس میں پھر عدالت کے ذریعے سے وہ درخواست وغیرہ لکھ کر کے ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ کر کے پھر جو ہے قبر کشائی تک بات پہنچتی ہے اور قبرستانوں میں جانا پڑتا ہے. اس میں بھی جو پولیس سرجن یا میڈیکو لیگل آفیسر ہے، اس کو اگر لیویز کا علاقہ ہے تو پورے لیویز فورس کے ساتھ، جس میں اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوتا ہے، کبھی ڈپٹی کمشنر بھی ہوتا ہے، کبھی تحصیلدار، اور جو ہے باقی لیویز فورس ہے ان کے ساتھ. اگر پولیس کا ایریا ہے
تو پولیس کے لوگوں کے ساتھ اگر کبھی اس طرح کا کیس ہو تو پولیس کی دوسرے جو برانچز ہے جیسے جی۔ سی ٹی ڈی اے اسپیشل جی۔ برانچ ہے تو ان پورے عملے کے ساتھ جانا پڑتا ہے. وہ خاتون جو بھی میڈیکو لیگل آفیسر جیسے میں کر رہی ہوں تو میں پولیس کے سارے برانچز کے ساتھ اور لیویز فورس کے ساتھ اور جو کام کرتی ہوں اور مجھے جانا پڑتا ہے اور قبرستانوں میں بھی پھر اس خاتون کا جو قبر کشائی ہوتی ہے پھر اس کو قبر سے نکال کر کے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے قبرستان میں ہی اور پھر اس کی رپورٹ تیار ہوتی ہے اور کورٹ میں کیس چلتا ہے. تو یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ نہیں ہوتا؟ رات کو نیند آ جاتی ہے آپ کو؟ شروع میں نہیں آتی تھی لیکن ابھی عادت ہو گئی ہے چونکہ اتنے کیسز کیے ہیں ابھی تو میں نے میرے خیال میں ہزاروں پوسٹ مارٹمیں اور ہزاروں قبر کشائیاں کی ہیں تو ابھی عادت ہو گئی ہے بالکل ابھی کوئی ڈر نہیں لگتا. آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بلوچستان کی پہلی اور اب تک واحد پولیس سرجن خاتون ہیں، تو کیا کہیں گی کہ کئی ایسے دشوار گزار راستے ہوتے ہیں، کئی ایسی مشکلات ہوتی ہیں جن میں آپ کو رہ کر کام کرنا پڑتا ہے، جس طرح آپ نے کبھی ذکر بھی کیا پہلے کہ اس وقت تو جس ٹائم آپ قبر کشائی کر رہی ہیں یا کسی بھی علاقے میں جا رہی ہیں تو آپ کو تو سیکیورٹی ملتی ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ یہ ایک عدالتی پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو اکیلے جانا پڑتا ہے، تو کیا مشکلات دیکھتی ہیں آپ؟ جی ایک تو یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے جو بھی مارتا ہے کسی بندے کو جب اس کے لیے جب قبر کشائی ہوتی ہے اس کی رپورٹ بنتی ہے تو رپورٹ تو جو پولیس سرجن ہے وہی پیش کرتا ہے اس کے پولیس کے ذریعے یا لیویز کے ذریعے کورٹ تک معاملہ چلتا ہے پھر کورٹ میں چلتا رہتا ہے پیشیاں چلتی رہتی ہیں؟ پیشیاں چلتی رہتی ہیں بالکل کورٹ جانا پڑتا ہے بالکل. اور اس وقت جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے ابھی بتایا کہ اس ٹائم تو پروٹیکشن ہوتا ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ ہم جاتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قبرستان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں لوگ وہ پروسیس کمپلیٹ کیا ہے وہ تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے رپورٹ بھی بن گئی ایف آئی آر ظاہر ہے آپ کے جو پولیس سرجن ہے اس کی کے رپورٹ ہی پہ بنتی ہے. ہاں ان کی رپورٹ پہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور اگلا بندہ گرفتار ہوتا ہے اور اس پہ 302 کا ظاہر ہے کیس ہوتا ہے ایسے معاملات میں سارے جو مرڈر کیسز ہیں تو اس میں پھر بہت دفعہ دھمکیاں بھی ملتی ہیں اور جو ہے نا کورٹ جانا پڑتا ہے بالکل میں جاتی ہوں پورے بلوچستان کے کورٹس میں میری اپیئرنس پھر آپ ہے اکیلی جاتی ہیں؟ اس میں اکیلی میں بالکل اکیلی کوئی جاتی ہوں پروٹیکشن نہیں ہوتی اس میں نہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تو مجھے اس پروٹیکشن سچویشن میں نہیں کبھی ہے یہ نہیں ہوا کہ میں ایک رپورٹ جمع کروانے جا رہی ہوں تو راستہ ہے لازمی بات ہے بلوچستان جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے ہوا ایک ہے علاقے سے دوسرے علاقے کی جانب جانے کے لیے ہمیں گھنٹوں کا سفر بھی طے کرنا پڑتا ہے بالکل تو اس سفر کے دوران کبھی کوئی مشکلات یا کوئی خوف کوئی ڈر کہ ادھر سے گولی لگ جائے گی ادھر سے کوئی دھمکی ملے گی یا ادھر سے کوئی اٹھا کے لے جائے گا کوئی اس طرح کا معاملہ یا کوئی اس طرح کے پتہ ہے پوری دنیا کو کہ ایک غریب صوبہ ہے دوسرا جو ہے نا اور اس غریب صوبے میں ہمارے غریب عوام کا ایک ہی کام ہے ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے روڈ کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے تو میں چونکہ بحیثیت پولیس سرجن پورے بلوچستان کے میں نے روڈ دیکھے ہوئے ہیں کہ کس قدر خستہ حالت میں ہیں روڈ بلاک بھی ہوتا ہے اور شام بھی ہو جاتی ہے رات بھی ہو جاتی ہے خطرہ بڑھتا جاتا ہے بالکل گولی کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے بس پولیس سرجن جو ہے اس کو سر پہ وہ کہتے ہیں نا کفن باندھ کے کام کرنا پڑتا ہے تو میں کرتی ہوں مجھے پتا ہے کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اور سول ہاسپٹل میں بھی انہوں نے کام کیا تھا ہاسپٹل میں ہی کسی دھماکے میں وہ شہید ہوئے اس طرح ہو جاتا ہے ایک اور جو پولیس سرجن میل پولیس سرجن تھے ان کو بھی گولی لگی باہر ہی جی تو اس طرح ہوتا ہے بس جب تک زندگی ہے تو آپ ایک بلوچستان کے ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں مستونگ جہاں پہ اگر ہم پورے بلوچستان کی بات کریں تو آج بھی خواتین کو باہر ان کا نکلنا جو ہے معیوب سمجھا جاتا ہے پڑھنے تک کی اجازت نہیں بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں اس کے لیے بھی کافی مشکل ہوتا ہے تو آپ کے لیے یہ مشکلات نہیں رہیں گھر کی طرف سے کہ پہلے تو پڑھنے کی اجازت
ملنا اور پھر اس کے بعد اتنے مشکل ایک شعبے کو اختیار کرنا، تو کبھی کوئی روک ٹوک آپ کے ان لاز کی طرف سے یا آپ کی اپنی فیملی کی طرف سے، بہن بھائیوں یا والدین کی طرف سے رہی ہو؟ کیونکہ میرے والد صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر رہ چکے ہیں، اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، اور ہمارا ایک سیاسی گھرانہ ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ ہے سیاسی. تو جب میں چھوٹی تھی تب میرے والد صاحب اکثر، کیونکہ وہ فیصلے اپنے علاقے کے ملک تھے، تو فیصلے وغیرہ وہ کرتے تھے، اور کبھی کچہری اور کورٹ جب وہ جاتے تھے مجھے ساتھ لے جاتے تھے. شوق ہو گیا آپ کو؟ بابا غوث بخش بزنجو سے میں ملی ہوں جب میں چھوٹی تھی، اور جو ہے نواب اکبر بگٹی سے بھی میں ملی ہوں. اچھا. اور میں بہت چھوٹی تھی، باچا خان ہمارے گھر آئے تھے مستنگ، ان سے بھی میرے والد صاحب نے مجھے ملوایا ایک دفعہ. تو وہ شروع سے ہی میرے والد صاحب مجھے تیار کرتے تھے ہمیشہ کہ آپ نے آگے جانا ہے. تو اس وجہ سے آج میں کام کر رہی ہوں، اس پوزیشن میں ہوں. جس پوزیشن پر آپ ہیں، اس پوزیشن پر رپورٹ کو چینج کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ کوئی تھریٹس، لیکن ایک اور حربہ استعمال کیا جاتا ہے جو رشوت کا ہوتا ہے. کبھی کوئی ایسی بات کہ کسی رپورٹ کو چینج کرنے کے لیے کسی نے کوئی رقم آپ کو دی ہو یا دینے کی کوشش کی ہو، کوئی ایسا؟ بڑی پوزیشن کا کوئی بندہ تھا جس نے اپنی بچی کو مارا تھا. انہوں نے مجھے خبر دبانے کے لیے؟ ہاں، انہوں نے مجھے پیسے دیے، بنڈل دیا. میں نے ان سے نہیں لیا. میں نے کہا میں پہلے ڈیڈ باڈی دیکھ کر کے جو ہے دیکھ کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی، اگر تو میں کس طرح کے آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں. جب وہ ہم لوگوں نے پوسٹ مارٹم کر لیا تو وہ غلط کہہ رہے تھے، وہ چھپا رہے تھے بات کو. ہاں، خودکشی کا وہ رنگ دینے کے لیے کوشش کر رہے تھے. میں نے کہا میں نہیں لے سکتی ہوں کہ اس طرح کا نہیں ہے. پھر ایک دو دفعہ اور بھی ایسے ہوا کہ لوگ جو مرڈر کو خودکشی اور خودکشی کو مرڈر، اس طرح کے بہت سارے پیسے بہت لوگ دیتے ہیں. اور اس طرح کے کاموں میں، کیونکہ جو 302 میں جو بند ہوتا ہے یا جس کو عمر قید سزا ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ رشوت دیتے ہیں. لیکن جو وہ غلط کام کے لیے دے رہا ہے وہ کبھی میں نے نہیں کیا ہے، اللہ معاف کرے. اچھا، مجھے بتائیے گا کوئی ایسا دل خراش واقعہ یا کوئی ایسا سلسلہ جو زندگی بھر آپ کو یاد رہ گیا ہو اور اب بھی آپ کو کبھی نہ کبھی بے چین کرتا ہو، ایسی کوئی سچویشن آپ کے سامنے آئی؟ میرے خیال میں 10واں کیس اس طرح ہے کہ آپ کے ذہن سے کبھی ہٹتا ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں کبھی کبھار ہی ہم سنتے تھے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ پورا شہر ڈر گیا ہے، یا پھر جو ہے نا کوئی رونگٹے کھڑے کر دینے والا کوئی کیس ہو گیا. لیکن آج کل ایسا ہے کہ 10 میں سے ایک کیس اس طرح کا آپ کو ملتا ہے. میں چند ایک کیسز ہیں جن کا میں ذکر کروں گی آپ کے ساتھ. ایک تو ابھی کچھ دن پہلے جو 3 بھائی تھے، جو 2 بھائیوں کو ایک اڈاپٹڈ بیٹا کسی بندے نے اڈاپٹ کیا، اس کو بڑا کیا، اس کو جو ہے پالا پوسا بڑا کیا، جوان ہوا، اس کی ڈیتھ ہوئی. تو اس کے دونوں بیٹوں کو اس نے درندگی سے، بڑی بے دردی سے، ہاں بڑی بے دردی، صفاقی سے میں کہتی ہوں کہ بربریت کی جو انتہا ہوتی ہے، اس طریقے سے اس لڑکے نے، وہ بھی 24-25 سال کا نوجوان. کیونکہ میں جب وہاں سے پوسٹ مارٹم وغیرہ کر کے اس کے بعد میں نے کہا ایک دفعہ میں اس سے ملوں گی. اکثر میں جاتی ہوں، کبھی جیل بھی وزٹ کر لیتی ہوں، تو میں اس سے ملی بھی جو ملزم تھا. کوئی اس طرح کر سکتا ہے؟ یہ میں کہتی ہوں کہ صفاقی کی ایک انتہا ہوتی ہے جو اس لڑکے نے کیا. اس کے علاوہ اسی طرح کا بالکل سیم یہی کیس ہمارے کوئٹہ شہر میں ہی، جو کٹویس گلی میں آمنے سامنے دکانیں تھیں، تو سامنے کے میرے خیال میں ایک سائڈ کے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ تھا. ظاہر ہے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کلی کے پاس کتنا پیسہ ہے، مال و دولت ہے. ہاں، مال و دولت ہے. اس کو پتہ تھا. انہوں نے ان کا بیٹا، سامنے والی دکان کا بیٹا اٹھایا اور ان سے پیسے مانگے، 85 لاکھ مانگے، اور انہوں نے دے بھی دیے کیونکہ ان کا جوان بیٹا تھا. پھر ایسے ہی باتوں میں جب ہم لوگوں نے ڈیڈ باڈی نکالی، جب وہاں گئے جو ہے پوسٹ مارٹم کیا، تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ باتوں میں ایک دن اس نے
یہی جو جس کو اس کے میرے خیال میں قریب بیٹھ گیا، جس کو جو اغوا شدہ تھا، اس کا ماسک اس نے اتار لیا. جب ماسک اتار لیا اس نے کہا پہچان تم گئی، تو شناخت ہو گئی. ہاں شناخت ہو گئی. اس نے کہا تم ابھی تو میں بتاؤں گا کہ تم نے مجھے اغوا کیا تھا. تو پھر اس نے اس کو مار دی، گولی مار دی. پھر جو انہی پیسوں سے جو اس نے 85 لاکھ جو اس نے تاوان رینسم میں لیا، لیے تھے، انہی سے اس نے وہ زمین بھی خریدی ہے جناب نے، اور جو ہے وہاں پہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کیا. گائے بھینسیں وغیرہ خریدی، مرغیاں، پولٹری فارم، وہاں پہ اس نے بزنس بھی شروع کیا، کر رہا ہے. اور ہماری عدالتوں میں پھر ایسا ہے کہ جتنے بھی میں نے، یعنی کہ مجھے 15 سال کا تقریباً عرصہ ہو گیا ہے کہ میں عدالت بھی جاتی ہوں اور یہ کیسز بھی ڈیل کرتی ہوں، تو سزائیں ہوئی ہیں. اور کئی تو ایسے ہیں جن کو 3 بار سزائے موت کا بھی احکامات. سزائے موت ہوئی ہے ہمارے تو ججز آپ نے کی جو رپورٹ ہوتی دیے ہے ہیں. اس پر واقعی میں مطلب یہ ہے کہ عمل درآمد عدالت کی طرف سے ہوتا ہے، ہوتا سزائیں ہے، ملتی ہیں، بالکل جزا ہوتا سزا ہوتی ہے. جی جی. اچھا، ہم نے دیکھا کہ ایک آپ ہی خاتون ہیں اس فیلڈ میں اور خواتین نہیں ہیں، کیا پوسٹ نہیں ہے یا خواتین آنا نہیں چاہتی؟ جی پوسٹ تو ہے لیکن خواتین نہیں آتی ہیں. کیا خواتین وجوہات ہیں؟ اس لیے کہ سارا مردوں کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. وہ تو کوئی بھی فیلڈ آپ کی کوئٹہ میں یا پورے بلوچستان یا پاکستان میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو مردوں کے ساتھ کام نہیں کرنا. نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو پھر خواتین دوسری بھی ہوتی ہیں، کلیگ ہمارے ہوتے ہیں، جیسے ہم میڈیکل پڑھتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جیسے لا کالج ہیں، میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں. لیکن اس پوسٹ میں تو آپ اکیلی خاتون ہیں. ہیں جو آپ سارے مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے 24 آور میں آن کال رہتی ہوں. جیسے کہ اگر رات کے 2:30 بجے بھی کوئی کیس ہو آ جاتا جائے، ہے. واقعہ ہو جاتا ہے، زیادتی کے ہزاروں کیسز ہوتے ہیں. رات کے 2:30 بجے، 3 بجے بھی میں ہاسپٹل جاتی ہوں، 4 بجے. کبھی کبھی رمضان شریف میں ایسے ہوتا ہے کہ سحری کے ٹائم بھی میں ادھر ہی ہوتی ہوں. تو اس وجہ سے خواتین نہیں آتی ہیں، حالانکہ آنا چاہیے، ان کتنی کو ضرورت آنا محسوس چاہیے. کرتی ہیں آپ؟ ضرورت تو بہت ہے، کیونکہ اب ایک کیس ہوتا ہے اگر ہب چوکی میں بھی تو مجھے ہی جانا پڑتا ہے. اگر کچھ لڑکیاں جن کی بلوچستان کی ان کی شادی سندھ میں ہوئی ہے تو وہاں مار کر کے اگر ان کو دفنایا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے جانا پڑتا ہے. تو اگر جتنے وہاں دن کی آپ نہیں ہوتی تو اتنے دن کوئی بھی اگر ایسا کیس آتا ہے تو اس کو پینڈنگ میں رکھ دیا جاتا ہے. جی میں کچھ دن کیا میں چھٹی کر ہی نہیں سکتی ہوں. نہیں تو کسی کیس کے لیے تو آپ کو کوئٹہ سے باہر جانا جی ہے. جی کوئٹہ سے اب وہاں سے آپ فوری طور پہ تو نہیں آ سکتی، 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو اب جو کیس پیچھے آ جاتا ہے اس دوران کوئٹہ میں، جی جی تو پھر وہ کیس تو آپ کو روکنا پڑتا ہے جب تک آپ نہیں آتی. سینسیٹیو جو کیسز میں ہاں سینسیٹیو کیسز میں باڈی رکھی جاتی ہے، اس میں مردہ خانے کے سرد خانے میں رکھی جاتی ہے جب تک کہ میں وہاں سے واپس نہیں آ جاؤں. ایک دفعہ ایسے ہوا، میرے خیال میں دریجی جو ہب چوکی سے بھی آگے جگہ ہے وہاں میں گئی تھی، تو یہاں پہ ایک کیس آیا تھا، تو اس کے لیے پھر میں نے کہا کہ رکھوا دیں. اچھا، آپ نے بات کی خواتین سے متعلق، تو اس وقت آپ بلوچستان میں خواتین پر ہونے والے تشدد کے واقعات کا کیا ریشو دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ اب تو وقت تبدیل ہوتا جا رہا ہے. کیا لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی ہے یا واقعات اسی طرح سے ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے؟ لوگوں کی سوچ تبدیل نہیں ہوئی ہے، بلکہ کرائمز کا ریشو نمبر 1 بڑھ گیا ہے. اور دوسری بات کہ جو ہے طریقے اور بھی جو جدید قتل ہوتے کے جا رہے ہیں. طریقے جدید ہوتے جا رہے ہیں. اور جو ہے ہاں یہ بات ہے کہ تھوڑی سی خواتین میں اویئرنیس آ گئی ہے. اب جیسے ایک خاتون آتی ہے کہ مجھے میرے ہسبینڈ نے یا میرے ان لاز نے یا یہ تشدد کا نشانہ بنایا. تشدد کا نشانہ بنایا، تو میں پہلے سے ہی اس کو بتا دیتی ہوں کہ آپ اس رستے پہ چلیں. کیونکہ شروع میں جب میں آئی تھی، اب میں بھی یہی جیسے باقی لوگوں کی طرح کہ عزت کا معاملہ ہے، آپ کے والد کا عزت کا معاملہ ہے، آپ کے جو ہے بھائیوں کی عزت کا معاملہ ہے، غیرت کا معاملہ ہے. آپ دوبارہ جائیں، آپ کوشش کریں، آپ جو ہے نا اس فیملی میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں. ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں. تو ابھی میں نہیں کہتی ہوں، کیونکہ میں جب کہتی تھی اس طرح تو پھر واقعات بڑھ جاتے تھے. کچھ دنوں کے بعد اسی خاتون کی ڈیڈ باڈی آتی تھی اوہ. جس کا مجھے پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا. ایسے تو بعد کئی میں دکھ کیسز. ہوتا ہوگا کہ یہ کیا ہو ہاں گیا. کہ میں نے کیوں اس کو مشورہ دیا. تو ابھی میں مشورہ نہیں دیتی ہوں، میں کہتی ہوں ڈائریکٹ آپ قانون کے پاس جاؤ، آپ ڈائریکٹ کوئی اسٹیپ لے لو تاکہ تمہاری ڈیڈ باڈی نہیں آئے، تاکہ تم قتل نہیں ہو.
हमारा जो माशरा है वो कहता है कि नहीं, हमारी इज़्ज़त का मामला है, हमारी गैरत का मामला है, दोबारा भेज देते हैं अपनी बेटी को उधर एडजस्ट होने के लिए। नहीं जाना चाहिए उसको, क्योंकि वहाँ पे फिर उसकी लाश ही वहाँ से निकलती है। और एक दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है, हज़ारों दफ़ा इस तरह हुआ है। तो ख़वातीन में थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है कि वो रिपोर्ट करती हैं केसेस को, कुछ केसेस को, और बाकी जो है बाकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई है। इंतहाई अफसोस के साथ कि हमारी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई और ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और इजाफ़े के साथ नए तरीक़े ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ये बहुत अफसोसनाक अमल है और इस पर कहीं ना कहीं जब हमारी इतनी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती हैं तो उन्हें काम भी करना चाहिए, ना कि सिर्फ तंजीमें बन गई और नाम नहाद बनने के बाद उस पर कोई अमल दरामद ना हो। आयशा फैज़ के साथ हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही जिसमें उन्होंने ख़वातीन को ये भी मशवरा दिया कि अगर किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद होता है तो फ़ौरी तौर पर किस तरह से आप कौन से रास्ते इख्तियार करके राब्ता कर सकती हैं और अपनी जानों को बचा सकती हैं। एक और प्रोग्राम में फिर हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।